علم کی اہمیت شریعت اسلامیہ میں اس قدر زیادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی پہلی وحی کا پہلا آیت کا پہلا لفظ ہی اقرا ہے، جس سے علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ علم کے بغیر کوئی قوم نہ دنیا میں ترقی کر سکتی ہے اور نہ آخرت میں اسے فلاح مل سکتی ہے۔ آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل معتبر نہیں۔ کسی بھی عمل کے معتبر ہونے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، لیکن قرآن مجید میں بہت ساری آیت کریمہ ایسی ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے علم کو ایمان پر مقدم کیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ۔ علم والوں نے کہا اور ایمان والوں نے کہا۔ یہاں دیکھیے، پہلے علم والوں کا تذکرہ ہے، اس کے بعد ایمان والوں کا تذکرہ ہے۔ علم کی فضیلت میں بہت ساری احادیث مروی ہیں۔ میں ایک بہت مشہور حدیث کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ علم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ غزوہ بدر میں قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیے کی جو رقم مقرر ہوئی تھی، ان میں جو نادار تھے انہیں بلا معاوضہ چھوڑ دیا گیا، اور جو لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے انہیں حکم ہوا کہ تم میں سے ہر ایک 10 لوگوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دے۔ کاتب وہی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح سے لکھنا اور پڑھنا سیکھا تھا۔ علوم دینی ہو یا عصری، انسان کو تہذیب، سلیقہ اور تمدن سکھاتی ہے۔ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر اس طرح کی باتیں کرتے پھرتے ہیں کہ مسلم بچے اور بچیاں دینی علوم سے اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ انہیں پہلا اور دوسرا کلمہ تک یاد نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ مسلم بچوں اور بچیوں تک دینی تعلیم پہنچانے کا ذمہ دار کون؟ ایک طرف ہم اپنے فضیلتوں میں العلماء ورثۃ الانبیاء کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو انبیاء کا وارث گردانتے ہیں، تو پھر ہم اس طرح باتیں کیوں کرتے ہیں کہ مسلم بچے اور بچیاں دینی علوم سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ یہ بھی تو نبوی مشن ہے، یہ بھی تو نبوی کام ہے، یہ بھی تو نبوی پیغام ہے کہ ہر گھر تک دین کا پیغام، دین کا میسج پہنچے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نظام تعلیم اور نصاب تعلیم میں تبدیلی کریں۔ ذمہ داران مدارس کو نصاب تعلیم اور نظام تعلیم میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ کم از کم کلاس 6 کی تعلیم اس درجے کی ہو، دینی اور عصری دونوں ایک ساتھ ہو، تاکہ کلاس 6 کی تعلیم کمپلیٹ کرنے کے بعد طالب علم کے سامنے 2 آپشن رہے۔ اگر وہ دینی علوم میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو وہ محنت کر کے آگے بڑھیں، اور اگر عصری علوم میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو محنت کر کے عصری علوم میں آگے بڑھیں۔ جس طرح ہمارے سماج کو ایک حافظ، قاری، معلم، دائی اور مبلغ کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح ہمارے سماج کو ڈاکٹر، انجینئر کی بھی ضرورت ہے۔